الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ رب تعالی یہ جو مہینہ گزر چکا اس میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہم سب کی اس بابرکت مہینے کے صدقے بے حساب بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز، تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ اور آج رات جو ہے امید ہے کہ چاند رات بن جائے گی، اور اگر چاند رات بنتی ہے تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو ماہ مبارک اللہ کا مہمان گزر چکا، ویسے تو گزر ہی چکا ہے کیونکہ پورا مہینہ 29 روزے گزر گئے، اگر ہوا بھی تو ایک روزہ، اور اگر نہ ہوا تو رمضان المبارک ہم سے رخصت۔ بہرحال دعا ہے کہ رب تعالی یہ جو مہینہ گزر چکا اس میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہم سب کی اس بابرکت مہینے کے صدقے بے حساب بخشش فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں چاند رات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور سب کو سن کر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ جو رات جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ اس کو کہتے ہیں۔ عربی میں جائزہ کے معنی ہیں انعام، یعنی کہ یہ انعام والی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے کہ جس نے اپنا کام پورا کیا، جس نے مزدوری پوری کی، یعنی کہ جس نے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کیا، جس نے اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام کیا، جس نے اس ماہ مبارک میں راتوں کو قیام یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات زیادہ سے زیادہ کی، نوافل کی کثرت کی اور گناہوں سے بچتا رہا، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے ایسے مزدور کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے مالک، ایسے انسان کو، ایسے مزدور کو مزدوری پوری مل جانی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، اس کو میں نے معاف کیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک، اس مزدور کو پوری مزدوری مل جانی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اس ماہ مبارک میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اپنے ان ایام کو گزارا اور رب تعالیٰ سے بخشش کروا لی، ایسا شخص خوش نصیب ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ اس رات میں گھروں سے، مساجد سے نکل کر روڈوں کا رخ کرتے ہیں، بازاروں کا رخ کرتے ہیں، مارکیٹ اور طرح طرح کے ریسٹورنٹ اور سینما گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ بدبختی ہے ہمارے لیے کہ ہم رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات کو چھوڑ کر اور ہم فضولیات کی طرف مگن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سینما گھروں کی زینت بنتے ہیں، شراب خانوں کی زینت بنتے ہیں، اور زنا کے اڈوں کی زینت بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ جس رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے ہم نے پورا مہینہ کوشش کی، اور چند گھنٹے اگر ہم رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے ناراضگی والے کاموں میں پڑ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہمیں ملنا تھا، وہ انعام لینے کی بجائے ہم کھو بیٹھے اس انعام کو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہی انعام ہے کہ جس کی خاطر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کو راضی کر لوں، اور جب رب تعالیٰ راضی ہوگا تو وہ ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ اب انعامات میں کیا کیا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اگر کوئی انسان کسی کو کوئی جزا یا کوئی انعام دیتا ہے تو وہ اپنی ہستی کے مطابق دیتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات تو تمام بادشاہوں کی بادشاہ، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات ہے۔ وہ ذات ہے کہ جو بے عیب ہے، جو سب ذاتوں سے بڑھ کر ہے۔ اب جب وہ ذات انعام دینے پر آئے گی تو کیسا انعام ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو رب تعالیٰ خود جب جزا بن گیا تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ تو معلوم ہوا ہمیں اس ماہ مبارک جو گزر چکا اور جو چاند رات ہماری آئی ہے، ہمیں اس کو کیسے گزارنا ہے۔ ہمیں اسے اس طرح سے گزارنا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے نہیں بلکہ مساجد کا رخ کریں، اللہ کے گھر میں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گریہ وزاری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جو ایام گزارے ہیں ان کی قبولیت کے لیے دعائیں کریں کہ رب تعالیٰ ان لمحات کا صدقہ، ان گھڑیوں کا صدقہ جو ہم نے رمضان المبارک کے ایام گزارے ہیں، ان میں جو ہماری غلطیاں ہوئیں معاف فرمائے۔ اس طرح سے دعا کریں رو رو کر، اور نوافل کی کثرت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں کہ رب تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ اور جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نوافل کی کثرت کریں،
کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔